ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل احترام دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا. پھر ہم تمام میں اللہ رب العزت نے فرق مراتب، درجات رکھے ہیں، مقام و مرتبے رکھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان مقام و مرتبے اس کے تقوی اور طہارت کی بنیاد پر طے کیے. ذاتی، برادری، خاندان اس کی بنیاد پر نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں، ہم نے تم کو مرد اور عورت بنا کر دنیا میں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہارے درمیان کٹمب، قبیلے، خاندان، یہ برادریاں بنائی. ایک صرف لتعارفوا، تاکہ تمہاری آپس میں ایک پہچان ہو. فلاں قبیلے کا ہے فلاں. یہ کوئی عزت اور فخر کے لیے نہیں کیا ہم نے، یہ آپس میں ایک تعارف کے لیے کیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان، تمہارے میں اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہیں جس کے دل میں زیادہ تقوی ہے، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، جو پرہیزگار ہیں، وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے. تو تمہارے درمیان فرق مراتب، درجات، مقام و مرتبے کا تقسیم کرنا، یہ ہم نے تقوی کی بنیاد پر رکھا. لہذا ہمارا جو ایمانی اور اسلامی نظریہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ دنیا میں انسانوں میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آپ کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تقوی کی بنیاد پر تمام درجات تقسیم کیے. یہ ہمارا اسلامی نظریہ ہے. ہر سال محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور ہم ایک ملے جلے سماج میں، معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بہت سی برادریاں، قومیں اپنے رسم و رواج کو ادا کرتی ہیں. ہمارے مسلمان نوجوان کہ جہاں صحیح اسلامی نظریے کو جانتے نہیں ہیں، صحابہ کرام کے فضائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں، لہذا اوروں کے نظریات سے متاثر ہو جاتے ہیں. دیکھیے، میں نے جس طرح ترتیب بتلائی کہ یہ ہمارا اسلامی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام انسانوں کو درجات دیے، اسی درجے کے اعتبار سے ہم کو ایمان رکھنا ہے اور ان سے محبت کرنی ہے. اسی درجے کے اعتبار سے ہم کسی کا بھی درجہ محبت میں نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ کسی سے نفرت کرتے ہوئے کسی کے درجے کو گھٹا سکتے ہیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم مجرم ہیں، ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا. تو جب یہ محرم الحرام کا مہینہ ہر سال آتا ہے، ہم مخلوق معاشرے میں ہیں، لہذا صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اہل بیت کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس میں مقام و مرتبہ کس کا بڑا ہے، لیول کس کا اونچا ہے. جو چیز زیادہ سننے میں آتی ہے، جو چیز زیادہ کانوں پہ پڑتی ہے، اس کا اثر انسان کے دل و دماغ پر رہ جاتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اس روئے زمین کی سب سے بہترین جماعت، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد یعنی صحابہ کرام کی جماعت، ہمارے نبی کے ہاتھوں پر تیار کردہ جماعت، ہمارے نبی علیہ السلام کی تربیت کی ہوئی جماعت، صحابہ کرام کے فضائل کو آج جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس جہاں میں ان کو کیا مقام و مرتبہ.
اور ہمارا نظریہ اسلامی تعلق، ایمانی تعلق ان کے ساتھ کیسا وابستہ ہے؟ دیکھیے، ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، جب قرآن میں اللہ رب العزت اور احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو جب اللہ اور اللہ کے رسول صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ہمارے نبی کے گھر والے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے وہ بدرجے اولا ان فضائل میں سب سے آگے ہیں، جس کو قرآن بیان کرتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کو ہر قسم کی بدی، برائی اور گندگی سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی چاہتے ہیں ہر طرح سے۔ تو اہل بیت سے بھی ہمارا ایمانی رشتہ اتنا ہی مضبوط ہے کہ ان کے ساتھ ہماری محبت، ان کے ساتھ ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں اپنانا یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ہم آپس میں فرق نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہم ایک جماعت کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اور صحابہ کے درمیان فرق کر کے مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کا کام کیا ہے۔ ایک طرف اہل بیت کو کر دیا، دوسری طرف صحابہ کرام کو کر دیا اور کنفیوز کر دیا مسلمانوں کو کہ اہل بیت کا مرتبہ اتنا اونچا کہ انبیاء سے بڑھا دیا، یہاں تک کہ روافض کے نزدیک حضرت علی اور حضرت حسن، حضرت حسین، یہ جو اہل بیت ہیں ان کو خدائی درجہ دے دی۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ محرم کے الحرام کے مہینے میں بعض طبقے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مددیں مانگتے ہیں، حضرت علی کو مشکل کشا، حاجت روا، یہاں تک کہ ان سے مددیں مانگی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ ان کے یہاں ہوتی ہیں تو ان کے لڑکوں کے ہاتھوں پر، لڑکیوں کے ہاتھوں پر یا علی مشکل کشا کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت علی کو محبت میں اتنا درجہ دے دیا کہ خدائی درجہ دے دیا کہ یہ لگانے سے کوئی تکلیفیں نہیں آئے کہ آفت بلا مصیبتوں سے محفوظ رہوں گے۔ یہ اللہ کی خدائی کے اندر شرک ہے، پارٹنرشپ، اور یہ روئے زمین کا ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں۔ تو لیبل کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت۔ تو لیبل اور دعویٰ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے پس پردہ، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کام ہو رہا ہے شرک کا، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے۔ تو ایسا لیبل کہ جو انسان کو اچھا ہو لیکن انسان کو جہنم کی جانب لے جائے، کوئی فائدہ والا نہیں۔ لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا ایمانی نظریہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں کے فضائل بیان کیے، دونوں میں فرق نہیں کیا کہ ان کو الگ سے مانو، ان کو الگ سے مانو، ایسا فرق نہیں کیا۔ وہ بعد میں یہود اور منافقین تھے جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں یہ فتنہ ڈالا، اور بعض لوگ حضرت علی کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ جنہوں نے گناہ کیا اور گمراہ ہوئے، اور بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت میں، آپ کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ وہ اس میں گمراہ ہوئے۔ ہمارا جو معیار ہے یہ درمیان کا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ جس طرح آپ نے اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں اپنے مصلح امامت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلا آپ کا جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہ امت کے نام ایک پیغام ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل کوئی شخص ہے تو وہ ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین اور اپنا جانشین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد طے کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں چار خلفائے راشدہ۔ یہ مقام و مرتبہ ہے کہ صحابہ کرام میں ان چاروں کا مقام سب سے افضل ہے، اور یہ چاروں عشرہ مبشرہ میں سے ان 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی۔
اب ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ان چاروں میں جن کا جو مقام ہے محبت میں آگے پیچھے کرتے ہیں، جیسا کہ دنیا میں ایک طبقہ کرتا ہے، نعوذ باللہ اپنی جانب سے جھوٹی من گڑت باتیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اصل جانشین تو حضرت علی تھے، ابو بکر اور عمر نے نعوذ باللہ خلافت کو چھین لیا، عمر نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر ایسا کر لیا۔ حالانکہ یہ جو سارا ڈھونگ جو رچا جا رہا ہے یہ اہل بیت کی محبت کے نام پر، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگی کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ ابو بکر اور عمر سے بے انتہا محبت کرنے والے کہ جن سے تم جن اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، وہ خود ابو بکر اور عمر سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ لہذا مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور حضرت عمر رکھا۔ یعنی دنیا میں یہ پیغام ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو اہل سنت والجماعت ہیں، ان کے گھروں کے اندر وہ بچے کھیلتے ہیں جن کا نام ابو بکر اور عمر ہے، اور جو ابو بکر اور عمر سے چڑھتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کو نفرت ہے، آج نام سے نفرت ہے، ان کی مجلسوں میں ان کے خلاف بولا جاتا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام کے متعلق صاف اور کلیئر ہونا چاہیے، ہماری نسلوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کے جو صحابہ ہیں ان میں فرق مراتب اور لیول کیا ہیں۔ یہ پہلے چار خلفائے راشدین کے سب سے بڑا مقام ان کا ہے، پھر اہل بیت صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے، ہم ان میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم انسان ہیں وہ بھی انسان تھے، جس طرح ہم آزمائے جاتے ہیں ہمارے سے زیادہ اللہ نے ان کو آزمایا ہے۔ قرآن کریم میں ان کے آزمائشوں کا ذکر ہے کہ جن کو جان اور مال کے ذریعے آزمایا گیا، جن کو اپنے وطن سے نکالا گیا، کہ جنہوں نے ایمان اور اسلام کی خاطر مکہ المکرمہ کی سرزمین کو چھوڑا، ہجرتیں کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے پھیل گئے، کہ ان کا اصل مقصد زندگی کا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا تھی، خوشنودی تھی، کوئی دنیا طلبی نہیں تھی۔ لہذا مورخین نے لکھا ہے انسان ہونے کے ناطے صحابہ کرام میں جو مشاجرات ہوئے، جو اختلافات ہوئے، صحابہ کرام میں جو آپسی معاملے ہوئے، یہ سب اجتہادی اختلافات تھے۔ آج لوگ تاریخ کے ان حوالوں کو محرم الحرام کے مہینے میں بیان کر کے صحابہ میں تفریق کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی لڑائی حضرت علی سے ہوئی، حضرت معاویہ کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ ہماری تمہاری لڑائی کی طرح لڑائی نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں تھا، یہ اجتہادی اختلاف تھا۔ خود صحابہ بیان فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ امیر المؤمنین تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی معاملے کے اندر، کوئی دنیاوی معاملہ نہیں، دینی معاملے کے اندر اجتہادی اختلاف تھا، دونوں کا نظریہ الگ تھا، لیکن جب حضرت علی کو اطلاع ملی کہ حضرت عائشہ بصرہ سے مدینہ المنورہ کی جانب آ رہی ہیں، اپنے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا جاؤ اور امہات المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سفر کر کے تم مدینہ المنورہ لے کر آؤ۔ یہ ان کے درمیان آپس میں محبت تھی اختلاف کے باوجود۔ آج لوگوں کے درمیان ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ ان میں بڑی جنگیں تھی، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے۔ اگر اس بات کو دشمن اسلام ثابت کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر ایک داغ لگے اور دنیا میں یہ پیغام جائے کہ جب آپ کے اصحاب ہی محفوظ نہیں تو اسلام کیسے محفوظ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ سے اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ معاویہ کا ہم سے اختلاف کوئی دنیاوی اختلاف نہیں ہے، معاویہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم قاتلان عثمان سے قصاص لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے قتل کیا ہے، حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں، اور یہ ہمارے اسلام کا اصول اور ضابطہ ہے کہ مقتول کے ورثہ کو یہ حق حاصل ہے کہ قصاص کا بدلہ لیں، قصاص کے لیے اپنا دعویٰ پیش کریں۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ دعویٰ تھا کہ جب تک قصاص نہیں لیا جائے گا ہم بیعت نہیں کریں۔
یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، لیکن آپس میں دل ملے ہوئے تھے۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اتنا ہی احترام اور خیال فرماتے ہیں۔ کئی واقعات موجود ہیں کہ جہاں کوئی ایسی قضا کا فیصلہ آتا، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے تھے، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی۔ لیکن آج روافض ان تمام باتوں کو صحابہ کے درمیان ٹکراؤ اور جھگڑے کی شکل میں بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے لیے اللہ کا حکم کافی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دنیا والے کوئی بھی ہسٹری بیان کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے ہی سرٹیفکیٹ لگا دیا ہے، پہلے ہی اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے تھے، وہ صحابہ جو ان کے بعد ایمان لائے، اور جن لوگوں نے، جن صحابہ نے ان سب کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پروانہ پہلے ہی بیان کر دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان جماعت کے دلوں کا امتحان تقوی کے لحاظ سے لے لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، جن کی بھی اقتداء کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے صحابہ کہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں ذرا بھی اناپ شناپ بولنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے صحابہ میرے بعد، میرے صحابہ کے متعلق ہرگز طعن و تشنیع، غلط بات، غلط رویہ اختیار نہ کرو۔ اس لیے یاد رکھو کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور جس نے میرے صحابہ سے عداوت لی، بغض اپنے دلوں کے اندر پالا، اس نے مجھ سے عداوت اور بغض پالا، اور اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ لے گا۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے مقرب اور نیک لوگوں کے ساتھ بغاوت اور دشمنی، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا انتقام لیتے ہیں۔ لہذا گستاخ صحابہ کے متعلق ابھی ہمارے ملک کے اندر ہی ایک بڑے شخص کہ جن کا بیک گراؤنڈ، جن کا ماضی کہ علم و عمل کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن انسان کے ساتھ دنیا کے اندر بہت سے حالات آتے ہیں، کبھی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کبھی قید خانے میں، جیل میں جانے کی باری آتی ہے، کبھی مخالف مقدمات میں پھنسانے کے لیے ڈراتے ہیں۔ تو انسان مومن کی یہ شان ہے کہ دنیا کی ساری تکالیفوں کو برداشت کر لے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ ایک زمانے میں ایک شخص جو صحابہ کے فضائل کو بیان کیا کرتا تھا، آج وہ صحابہ کی گستاخیاں کرتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اناپ شناپ بکنا، صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان میں آپس میں ٹکراؤ تھا، یہ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق مہر لگا دی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دے دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کرو، نہ کہو۔ یاد رکھو تمہارا اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرو گے، اور میرا صحابی ایک مد، ایک کھجور کی گٹلی کی طرح صدقہ کر دیں، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا میرے صحابی کے اس ایک مد کے برابر کو نہیں پہنچے گا۔ یہ اللہ نے میرے صحابہ کو یہ مقام دیا۔ کیوں دیا ہے؟ ان کو ہمارے نبی علیہ السلام کی صحبت اور ساتھ نصیب ہوا ہے، اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بعد والے اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا گستاخ صحابہ کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ ان کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا، آخرت میں بھی برا ہوگا۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ روایتوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ کوفہ کے گورنر تھے۔ جب کوفہ کے اندر جب آپ تھے تو کچھ لوگوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط لکھے کہ سعد بن ابی وقاص صحیح فیصلہ نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، مال غنیمت کو برابر تقسیم نہیں کرتے، کفاروں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں نکلتے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفتیش کے لیے ایک ٹیم بنائی، ایک سیٹ کی رچنا کی اور کوفہ کی جانب بھیجا۔ جب وہ ٹیم کوفہ کے اندر آئی اور تمام مسجدوں میں تفتیش کرنے لگی اہل علم سے، تو ایک مسجد میں ایک شخص ملا کہ جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گواہی دی اور کہا کہ یہ انصاف نہیں کرتے، یہ کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں نکلتے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اس شخص کے سامنے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی تجھے عذاب میں مبتلا کرے۔ اور بعد میں یہی ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسے بد دعا دی تھی کہ اللہ تیری عمر کو دراز کر دیں، اور بعد میں یہی ہوا کہ اللہ نے اس کو لمبی عمر دی اور وہ بوڑھا شخص غربت میں، محتاجگی میں اور بڑھاپے میں بھی اس نے اتنی ذلیل اور خوار زندگی گزاری کہ اس کے اندر کی جو عادت تھی کہ مستورات کو چھیڑنا، عورتوں کو چھیڑنا اور بھیک مانگنا، اس رذیل اور ذلیل زندگی گزار کر اس عذاب میں وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ تو گستاخ صحابہ کا انجام دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، لہذا ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ پچھلے لوگ اگلوں پہ لان تان کریں، یعنی ایسے ماحول، ایسے حالات کریٹ ہوں گے جیسا سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایسی کلپیں، ایسی باتیں آئیں گی، اب ہم کو علم نہیں، ہم نے کسی کی بھی بات سن کر کوئی نظریہ قائم کر لیا۔ یاد رکھیں کہ آج کے حالات میں علماء سے رابطہ کیے بغیر، صحیح علم کے بغیر کسی کے بارے میں بھی اپنے ذہن کے اندر کینہ، کپٹ، بغض کو قائم نہ کریں، اپنے دلوں کو تمام ایمان والوں کے لیے صاف شفاف رکھیں۔ یاد رکھیں ہمیں اپنا حساب اللہ کو دینا ہے، اوروں کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کی سچی پکی محبت اور اقتداء نصیب فرمائے۔